دوروں دوروں اکیاں مارے منڈا پٹواری دا چاچو نے ہسٹری کا کلپ بنا دیا، ویسے ہاں ہسٹری کریٹ کر دیا ٹرمپ کو کیا کہنا ایسا کر کے. دوروں دوروں اکیاں مارے منڈا پٹواری. السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں آپ کے، ہمارے، ہم سب کے افغانستان کے دادا رضی دادا موجود ہے. دادا اجتے افغان فیل آ رہی ہے آپ سے، پختون. دیکھیں ہم ان کو ان جیسا بن کے ٹکریں گے. امکان یہی ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بہتر طرف جائیں گی، لیکن اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جمعرات کے روز ذبیح اللہ مجاہد نے ایک تصویر شیئر کی جس کے اندر ایک میزائل جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، وہ میزائل 2024 میں نارتھ کوریا نے ایک تجربہ کیا تھا میزائل کا، وہ اس کی تصویر انہوں نے لگائی ہے. ٹھیک ہے. اور تصویر لگا کے کہا کہ یہ افغانستان نے یہ لانگ رینج میزائل کا تجربہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب افغانستان کے پاس مبلغ جتنی صلاحیت ہے اس کا مجھے آپ کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اب مجھے جو اس میں جو سازش نظر آتی ہے یا جو لاجک نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر افغانستان کو جو ادائیگی ہوئی ہے دلی میں، اس کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ میزائل ہم چلائیں گے، یعنی کہ بھارت چلائے گا، ذمہ داری افغانستان قبول کرے گا کہ جی ہم نے چلایا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مقبوضہ کشمیر سے سوات، پشاور اور راول پنڈی، اسلام آباد، یہ علاقے بہت قریب پڑتے ہیں. اوکے. اور ہماری ڈیفنس مینوفیکچرنگ کی بیشتر انسٹالیشن ادھر ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے دشمنوں کے بقول، ہمارے بقول نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن دشمنوں کا پروپیگنڈا یہ ہے کہ شاید ہمارے نیوکس بھی اسی علاقے کے اندر ہیں. اوکے. ٹھیک ہے. اگرچہ میرے علم کے مطابق یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کا یہ پروپیگنڈا، میں تو پروپیگنڈے کی بات کر رہا ہوں نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے اوپر بھارت نے جو میزائل باری کرنی ہے اور اس کا ہم نے جو جواب دینا ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، اس کے آگے گردن دینے کے لیے یہ صاحبان ہوں گے. وہ ملا امیر متقی صاحب جن کے ایک بھائی جو ہیں وہ کوئٹہ میں ایک بہت بڑا مدرسہ چلاتے ہیں، حکومت پاکستان اور حکومت بلوچستان سے امداد وصول کرتے ہیں اس مدرسے کے نام کے اوپر، ان بچوں کے نام کے اوپر. پاکستان کے عوام سے صدقات، زکوٰۃ، خیرات اور چندے لیتے ہیں. اچھا. یہ انہوں نے معاہدہ کیا. ان کے دوسرے بھائی گجرانوالہ کے اندر فولاد کا کاروبار کرتے ہیں. اوکے. سکریپ کا. آج کل سنا ہے کہ انہوں نے وہ جو براس نہیں ہوتا جو فریجوں کے اندر سے نکالا جاتا ہے، وہ والا کام بھی شروع کر دیا. چوری کی بجلی استعمال کر کے اس کو پگھلا کے تو وہ پھر تانبا جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دادا میں ایک سوال آپ سے کر سکتا ہوں؟ ہاں. میرے دل یہ میں ان ملا متقی صاحب نے دلی میں بیٹھ کے جو کمٹمنٹ کیا ہے، میں اس کے آپ کو پاسبل ریپرکشن کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں. اور یقیناً جو لوگ اس ملک کے دفاع کے ذمہ دار ہیں، میرے سے پہلے ان کی نظر ہوگی، لیکن میں نے کہا میرے دل میں آئی ہے کہ یہ انہوں نے لانگ رینج کے میزائل کا تجربہ کرنے کی خبر اتنے ہائیسٹ لیول سے جاری کیوں کی ہے، یہ وجہ. ٹھیک ہے. اچھا دادا، وہ کہتے ہیں باندر ہاتھ ماچس، سنا ہوگا آپ نے؟ نہیں، بھولڑو دے ہاتھ تھی، بھولڑو ہاتھ ماچس. دادا یہ پوری دنیا کے اندر اس ٹائم پہ ایک خطرے کی کیا گھنٹی نہیں کہ ہندوستان جس طریقے سے افغانستان کو فیولنگ دے رہا، اگر ہندوستان نے افغانستان کو نیوکلیئرز وغیرہ بھی پرووائڈ کر دی ہے، کیونکہ اس کا تو سب سے بڑا ڈر خوف پاکستان ہے، کوئی ایسی چیز ان کے ہاتھ میں پکڑا دی تو یہ، لیکن وہ بیکار ہوگا نا. ڈلیوری کا سسٹم تو نہیں ہے ان کے پاس. پاکستان کی ایئر فورس، دیکھیے
پاکستان کی ایئر فورس اس پورے قضیے کے اندر پاکستان کی سرحدوں سے باہر نہیں گئی. جی بعین ہی 6 اور 7 کی درمیانی رات کو پاکستان کا کوئی جہاز پاکستان کی سرحدوں سے باہر نہیں گیا. جی ٹھیک ہے. لیکن اسی 8 طیارے گرا لے سر. بے شک. 8 طیارے تو مینوں یاد آیا دوروں دوروں اکیاں مارے منڈا پٹواری تھا. چاچو نے ہسٹری کا کلپ بنا دیا ویسے. ہسٹری کریٹ کر دیا ٹرمپ کو کہہ کے نا ایسا کر کے. دوروں دوروں اکیاں مارے منڈا پٹواری. کمال کمال. چاچو نے نہیں دیکھیے جو ٹرمپ صاحب نے اشارت کی ہے وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر. چاچو کا رسپونڈ پورا لاہوری تھا. تو چاچو نے آگے سے رسپانس دیا نا کر کے, وہ بھی پورا لاہوری رسپانس تھا. اس طرح پورا لاہوری رسپانس. میں کہتا ہوں وہ 9-0 کر دیا انہوں نے. یار میں آپ کو عرض کروں کہ ایسی ایسی چھاؤنیوں سے میں نے دھواں اٹھتے دیکھا اس کے اوپر ایسی چھاؤنیوں سے دھواں اٹھا ہے کہ میرا ہانسا ہی نہیں رکن دیا کہ یہ بھی خفی یوتھیا ہے اندر سے, یہ بھی خفی یوتھیا ہے. آپ دیکھیے دنیا کا کون سا وزیر اعظم وہاں پہ نہیں کھڑا. برطانیہ کا وزیر اعظم وہ ٹرمپ نے بےزتی کی تھی. اٹلی دی وزیر اعظم وہ بےزتی کی تھی. اور چاچو سب کی بےزتی کرنے کے بعد اس کے بعد جس شخص کے لیے تعریف و توصیف کے ٹرمپ سب کی بےزتی کرنے کے بعد جس کے لیے تعریف و توصیف کے ڈونگرے برسانے شروع کیے وہ پاکستان کا وزیر اعظم شہباز شریف تھا. واہ یار یہ وہ پاکستان ہے. یہاں پہ یہ بات یاد دلانی بہت ضروری ہے جس کو کوئی ملک منہ نہیں لگاتا تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس کو ایران میزائل مار دیتا تھا. یہ وہ پاکستان ہے جس کو روزانہ جو ہے وہ یہ طالبان گمراہ لوگ جو ہیں یہ گھس کے ہمارے علاقوں میں پھٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. امریکہ کا صدر کا فون کا انتظار کرتے کرتے ایک شخص 3 سال 7 ماہ 21 دن وزارت عظمیٰ سے چلا گیا لیکن امریکی صدر نے اسے فون نہیں کیا. یہ وہ پاکستان ہے. ٹھیک ہے. یہ وہ پاکستان ہے جس کے بارے میں پینٹاگان کہتا تھا کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا ہے افغانستان میں, ہم ان کو سبق سکھائیں گے. ٹھیک ہے. اور آج یہ وہ پاکستان ہے کہ 16 ملکوں کے صدور اور وزرائے اعظم میں سے صرف اگر امریکی صدر کسی کے ساتھ آنکھ مار کے مذاق کرتا ہے تو وہ مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. آپ کمفرٹ چیک کریں نا, باڈی لینگویج چیک کریں. ہاں کہ چاچو نے کیا. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ چاچو نے تقریر کر دی ہے, بس ختم. مشاعرہ ختم نہیں رہا, بس مشاعرہ ختم. اس نے شمع بجھا دی. اس کے بعد کوئی بات ہی نہیں کرنے کے لیے. اس نے کہا اس کے بعد کوئی بات کرنے کے لیے رہ ہی نہیں گئی. تو سارے گھروں گھر جاؤ, سارے شکل دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں بلائے گا یار, نہیں بلائے گا. نہیں اس کے اوپر جتنی پاکستان کے برا چاہنے والوں کی اور پاکستان کو ہر وقت ہیوملیٹ کرتے رہنے والوں کی خود ترہمی کا شکار, بلکہ میں کہتا ہوں خود کسونی کا شکار. وہ خود کو کسون مار رہے ہوتے ہیں اس وقت. آپ کو میں بتاؤں کہ پاکستان اور حافظ صاحب کیا بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا. بلکہ حافظ صاحب اس وقت مائک ٹائسن بنے ہوئے ہیں. آپ مائک ٹائسن کی فائٹس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے. عدیل صاحب میں اور آپ کے ناظرین کو یہ ریکویسٹ کروں گا اٹھا کر دیکھ لیجئے. مائک ٹائسن ایک وحشی کا نام. سر انٹر ہوتا تھا, مخالف کو دیکھتا تھا, ٹھیک ہے, پاس جا کے 10 اس کی کئی کشتیاں, کئی اس کی فائٹس 24 سیکنڈ 25 سیکنڈ میں بھی ختم ہوئی ہیں. ایک مقیدروں ایک قیدروں او پہ آ جائے ناک آؤٹ. کیا بات ہے. اتنی خوفناک چیز تھا. اگر چاچو اس وقت فیلڈ مارشل اپنے شعبے کا مائک ٹائسن ہے, وہ زیادہ بات نہیں کرتا. یعنی ہمیں بچوں نے بتایا کہ یہ جو ہم نے یہ والی مئی والی جنگ کے اندر صرف 1 دن میں بھارت پہ اتنا بارود مارا جتنا ہم نے 1965 کی پوری جنگ میں مارا. صرف 1 دن میں مارا ہم نے. ٹھیک ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ مائک ٹائسن نے زیادہ گال نہیں کرنی. آنا خاموشی سے زیادہ گال نہیں کرنی, 24-25 سیکنڈ. وہ مطلب کہ
وہ مائک ٹائسن کے کوچ سے کسی نے کہا نا کہ آپ کس طرح پلاننگ کرتے ہیں, مطلب پہلا راؤنڈ کیسے کھیلنا ہے, دوسرا کھیلنا ہے. کہتا دوسری نوبت ہی نہیں آتی. وہ پہلا راؤنڈ جو ہوتا ہے 3 منٹ کا یا 2.5 منٹ کا, وہ اس کے بھی آدھے میں کام مکا کے واپس آ جاتا ہے. تو تیسرے چوتھے 5ویں راؤنڈ کی بات کون کرے؟ تو دادا پھر یعنی کہ مائک ٹائسن نے ایک فائٹ وہ جو محمد علی کے لیے بھی کھیلی آپ تھی, 3 فائٹیں مائک ٹائسن نے لڑی ہیں. جی, ایک جناب ایران کے ساتھ, جی جی, انہوں نے کہا ساڑی بس ہوگی. ہاں جی, ہاں جی, آپ نے جتنا مارنا ہے مار لیں, ہم نہیں آگے سے ہاتھ بالکل اٹھائیں ٹھیک, گے. بتیاں سی بند کرن لگے ہیں, جی, جتھے تہاڈا دل کردا جنہ تہاڈا دل کردا مار, ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد انڈیا کی طبیعت صاف کی, ہائے. اور اب افغان جو ہیں, دیکھیے ہماری انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی آپ 4 کریں فائٹیں, پھر انڈیا کا اسرائیل کو بھی ٹھوکا ہم نے. وہ افغانیوں کے پیچھے بھی کافی پارٹیاں ہو سکتی ہیں, وہ تو ابھی انکشاف ہوگا نا. ٹھیک ہے. لیکن دیکھیے جب ہم افغانی کہتے ہیں تو وہاں کا جو پرامن افغانی ہے, جسے تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, تجارت کے لیے پاکستان آنا ہے, اور وہ آتا ہے اور پرامن, ٹھیک ہے, ہم اس کو نہیں کہتے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. ہماری سر یہ جو گمراہ ہیں, یہ جو دہشت گرد ہے, خارجی کا ٹولہ ہے, جو خوارج ہے, ٹھیک ہے, یہ جو پاکستان کے اوپر ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے بندوق کے زور کے اوپر, یہ ہم ان کو کہتے ہیں. ہمیں چونکہ اس بات کی طرف کچھ دوستوں نے کہا, دیکھیے جہاں تک سوشل میڈیا کی بات ہے تو ہم یہ تو بتائیں گے نا, میں نے عدیل کو یہ بتا کے قبر میں اترنا ہے کہ چنگیز خان کا جو طوفان تھا اسے فیصلہ کن شکست لاہوریوں نے باہر نکل کے دریا پار کر کے شاہدرے کے کنارے دی تھی. اچھا. اور اس کے بعد وہ فتنہ لپٹ گیا تھا. اس کی اولادوں نے, کسی نے کرسچینٹی قبول کر لی, کسی نے بدھزم قبول کر لیا, کسی نے اسلام قبول کر لی, سپلٹ ہو گیا, کیونکہ اس کا نظریہ شکست کھایا تھا, اور اس کے نظریے کو شکست اس لاہور کے باسیوں نے دی تھی. واہ, یہ وہ سرزمین ہے. اور جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ انگریزوں کے پالتو, انہوں نے کھرج کے تاریخ میں سے یہ اتنا بڑا اعزاز ہی غائب کر دیا, ہمیں محروم کر دیا. یہ پرائیڈ کی بات. اپنے زمانے کا سب سے بڑا جو فتنہ تھا اس کی وائنڈنگ اپ کا آغاز, چھوٹی موٹی شکستیں اس کو مختلف محاذوں پہ ہوتی رہی ہوں گی, لیکن ہماری شکست کے بعد پھر چنگیز خان کا فتنہ رکا نہیں, پھر وہ ختم ہو گیا, اس کا نظریہ بھی ختم ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم نے بتا کے جانا ہے اس دنیا سے اپنے بچوں کو. میں تو اپنا فرض پورا کرتا رہتا ہوں بطور استاد. جی, ٹھیک ہے. تو بھائی جان یہ ہے, چاچو نے سفارتی اپنا مائک ٹائسن جو ہے وہ زیادہ ٹائم نہیں لے رہا. ٹھیک ہے, بس 25 سیکنڈ 30 سیکنڈ 50 سیکنڈ ختم کرو, 1 منٹ کے اندر جنہیں آنا آ جاؤ, جنہیں آنا ہے آ جاؤ, ٹھیک ہے. اور 50 سیکنڈ حد 1 منٹ میں گیم ختم. راؤنڈ ایک ہی ہوتا ہے صرف. ہاں بالکل ٹھیک ہے. دادا آخری 30 سیکنڈ ہے ہمارے پاس پروگرام کے اندر. فیوچر کے اندر آپ کو لگ رہا ہے افغانستان اگر دوبارہ شرارت کرے سیز فائر کے بعد بھی, تو پاکستان پھینٹی لگائے گا, نارمل پھینٹی لگائے گا, کیسی پھینٹی لگائے گا؟ دیکھیے آپشنز یہ ہیں کہ پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ساتھ افغانستان کے اندر ایک جسے کہنا چاہیے بفر زون قائم کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اس زون کے اندر عام افغانی کا داخلہ ممنوع ہو, کوئی تعمیر نہ کی جا سکے. ٹھیک ہے. ان کا کوئی جہاز یا طیارہ نہ آئے. وہ ٹکانوں قسم کے طیارے ہیں نا پکھے والے, جنگی جہاز کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں, شلوار قمیض پہن کے چلاتے وہ ہیں, بھی نہیں آئے. وہ بھی نہ آئے. ٹھیک ہے. اور اس سے پرلی طرف ان کے اسکیننگ کے پوائنٹ وغیرہ قائم ہوں جن لوگوں نے بارڈر کراس بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب افغانیوں, اب دیکھیں یہ بات ہمیں کس نے بتائی, جو کہ میڈیشن کر رہا ہے. تو ہمیں کمیونیکیٹ کرنے سے پہلے اس نے ادھر سے پوچھ لیا ہوگا نا. ٹھیک ہے. اگرچہ میں سمجھتا ہوں 4 کلومیٹر بہت کم ہے. اچھا. میرا خیال ہے یہ 15-20 کلومیٹر کا علاقہ ہونا چاہیے, لیکن ظاہر ہے وہ جب نیگوسیشن ٹیبل پہ بیٹھیں گے اور اس پہ پھر مزید بات ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک وائبل حل نظر آتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی ان کا جنگی وہ جو جہاز ہے, ٹرک ہے, کوئی ہموی ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے, وہ اس
جو ایریا ہوگا اس کے اندر نہیں آئے گی. بالکل ٹھیک. اس طرح کر کے ان کے ساتھ کچھ امن کی بات ہو سکتی ہے, کیونکہ اب جو ہے وہ پاکستان نے بتانا ہے کہ اس خطے کے اندر امن کیسے ہوگا. ٹھیک ہے. اور ساڈے مائک ٹائسن کو غصہ بہت چڑھیا ہوا ہے. اچھا. خاص طور پہ جو ایف سی کے ایک اہلکار کی جو جسد خاکی کی بے حرمتی کی گئی جی, اس کے اوپر وہ بہت غصے میں, اور پوری پاکستانی قیادت کو بہت تکلیف, غصہ, غم اور اندوہ ہے اس بات کے اوپر کہ جنگوں کے اندر لوگ شہید ہو جاتے ہیں, جی, جان سے چلے جاتے ہیں, لیکن لاش کی بے حرمتی کرنا دنیا کی کسی بھی ملک اور سویلائزیشن میں اس کو جائز قرار نہیں دیا تھا. اسلام تو بالکل بھی اس کو جائز قرار. لیکن دادا ان کا اسلام سے کیا تعلق, وہ تو وہی نا, ہمیں تو ان کو خارجی بھی نہیں, ان کو خارشی کہنا چاہیے. ہاں, یہ تو مطلب پتہ نہیں کیا چیزیں ہیں, کیا وہ مانسٹرز ہیں وہ. میں تو اس پہ جو لوگ ان کو اسلام کے نمائندہ سمجھتے ہیں, میں تو ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کا اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف پائی جاتی ہے. اسی لیے جہاں پہ ملا عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب موجود تھے وہاں پہ بھی ہٹ کیا گیا. ٹھیک ہے. اور ہبت اللہ اخوند زادہ صاحب جہاں پہ میٹنگ کر رہے تھے وہاں پہ بھی ہٹ کیا گیا. ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ہبت اللہ صاحب جہاں پہ میٹنگ کر رہے تھے کندھار میں, ان کی میٹنگ میں شریک 3 ان کے رفقا جو ہیں وہ مارے گئے ہیں, تو وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ جانشین ختم کر دیے گئے. یہ میں مطلب انویسٹیگیشن آپ کی, جی بالکل ٹھیک ہے. یہ سوال ہے میرے ذہن میں ایز اے جرنلسٹ, اور میں مختلف انفارمیشن کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایک کمرہ ہے, ایک ہال ہے, اس ہال کے اندر بم لگتا ہے اور وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جی 3 لوگ مارے گئے, تو اگر 3 بندے اتنے مارے گئے نے تو یا تو وہ زخمی ہوئے ہوں گے یا وہ جان سے گئے ہوں گے. دونوں صورتوں کے اندر یہ اتنی حد تک پاکستان اس لیے گیا, اور پن پوائنٹ ایکوریسی کے اوپر ہم نے ڈم بام مارے ہیں, ہم نے کوئی میزائل نہیں چھوڑے. اتنی مہارت ایکوریسی ہے کہ پاکستان کا طیارہ باہر نہیں گیا, پاکستان کے بارڈر سے باہر نہیں گیا. جس طرح 6 اور 7 کی درمیانی رات پہلا جس نے گرایا ہے اپنا رافیل, وہ شیخو پورہ کے اوپر اڑ رہا تھا ہمارا. کیا بات ہے, اسے بھی چاچو کی طرح ہی کیا ہونا ہے. ہاں, مطلب کہ بارڈر پہ نہیں تھا یا بارڈر کے پار نہیں تھا, بارڈر سے کتنا اندر تھا. بالکل ٹھیک ہے. شیخ پورہ نے اوپر ہی گیا سر. میرے خیال سے دادا پروگرام کے آخر میں ایک بات کہوں گا, میرے دل سے نکلی ہے کہ اب کوئی بھی یوتھڑ کچھ بھی کرے نا, تو جتنے بھی پٹواری اور محب وطن پاکستانی ایسے ہی کرنا, بس ایسے ہی کرنا, بس چاچو والا اشارہ, کمال کام ہو جائے گا, کام ہو جائے گا. دادا بہت شکریہ, وہ سڑ کے سوا ہو جائے گا. دادا پھر بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تو یہ کیمپین ہم آپ کے سپرد لگاتے ہیں اب, ٹھیک ہے, کہ اب آپ نے اینج کرانا بس. دادا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.